تو جو سننے میں غافل ہو کرنے میں غافل، تو سب دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی، سارے عالم کے نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے جملے بہت دھیان سے سنیں۔ ختم نبوت کے طفیل، اللہ تعالیٰ نے محنت کی ذمہ داری امت پر ڈالی تھی۔ ختم نبوت کے طفیل، کیونکہ مہر لگا دی، اور وہاں مفتی صاحب کا فجر میں بیان تھا، ان کے جو جملے تھے وہ جملے اس طرح تھے کہ نبیوں کا دنیا میں آنا ہدایت کا ذریعہ ہے، نبیوں کا دنیا میں آنا ہدایت کا ذریعہ، نبیوں کا دنیا میں باقی رہنا ہدایت کا ذریعہ، اور شیطان کا رہنا ضلالت اور گمراہی کا ذریعہ۔ بہت دھیان سے سنیں، نبیوں کی آمد اور نبیوں کا ٹھہرنا ہدایت کا ذریعہ، شیطان کا ٹھہرنا رہنا، اس کی آمد گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ ہے۔ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، گویا ہدایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور شیطان جو گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ اور سبب ہے وہ تو باقی ہے، قیامت تک رہے گا۔ نبیوں کا آنا، دنیا میں رہنا ہدایت کا ذریعہ ہے، شیطان کا آنا، اس کا رہنا ضلالت و گمراہی کا ذریعہ ہے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم، ختم بی النبیون، سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سمجھنے کے لیے کہے کہ بھائی گویا ہدایت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، شیطان باقی ہے، یعنی ضلالت کا سلسلہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، کیا کیا؟ ہدایت کے سلسلے کو جاری اور باقی رکھنے کی وہ نبیوں والی ذمہ داری امت پر ڈال دی، تاکہ ہدایت کا سلسلہ بھی چلتا رہے، جیسا کہ شیطان کے رہنے کی وجہ سے ضلالت اور گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ختم نبوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے اس امت پر محنت کی ذمہ داری ڈالی۔ تو کیا محنت میں صرف مرد ہے؟ امت میں صرف مرد ہے؟ بھائی امت میں جہاں پر مرد ہے وہیں پر عورتیں بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ محنت کی ذمہ داری تو مردوں سے، تو گویا ہم عورتوں کو، جملے پر غور کرنا، عورتوں کو امت سے خارج کر رہے ہیں، یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے محنت کی ذمہ داری امت پر ڈالی ہے، امت پر، مردوں پر نہیں، امت پر ڈالی ہے۔ تو امت میں جہاں پر مرد ہے وہیں پر عورتیں بھی ہیں، وہیں پر عورتیں، اور برابر برابر کی شریک ہے، برابر برابر کی شریک۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلام کی جو سب سے پہلی جماعت بنی تھی نظام الدین سے نہیں بنی، یعنی یہ سمجھو کہ اسلام کی سب سے پہلی جماعت ماں مستورات جماعت ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جماعت کون سی؟ ماں مستورات۔ 17 لوگ تھے جن میں سے 5 عورتیں، 3 دن کی جماعت نہیں کی، اندرون کی جماعت نہیں کی، پہلی جماعت بن رہی، بیرون جا رہی، کہاں؟ مکے سے حبشہ جائے گی جماعت، ماں مستورات۔ گویا جماعت کی بنیاد جو رکھی گئی وہ ماں مستورات۔ پہلا سفر ہے، پہلا سفر تبلیغ کا، پہلا سفر خالص مرد نہیں ہے، مردوں کے ساتھ میں عورتیں ہیں۔ اور جماعت میں کون ہے؟ جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، ان کی بیٹی اور داماد ہیں۔ کتنے بڑے لوگ جا رہے ہیں، کتنے بڑے لوگ۔ اور وہاں مغرب بعد میں روانگی کی بات تھی، اس میں ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہمارے یہاں پر کوئی ساتھی وقت لگا کر آئے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھائے، ہم گھور کر دیکھتے اس کو۔ ایک آدمی 4 مہینے لگا کر آئے، الٹے ہاتھ سے کھائے، سب گھور کر دیکھ رہے، کیوں؟ ارے الٹے ہاتھ سے کھا رہا، کیا مطلب؟ سنت چھوڑ رہا ہے۔ کوئی آدمی اللہ کے راستے سے واپس آئے بغیر ٹوپی کے کھائے تو سب گھورتے اس کو۔ اللہ کے راستے سے واپس آئے، مسجد سے نکل رہے، پہلے سیدھا پیر باہر نکالے، سب گھور رہے، کیوں؟ ایک ادب چھوڑ رہے۔ مسجد کے اندر الٹے پیر سے آ گئے، اس کو گھور رہے۔ استنجا خانے میں گئے، پہلے سیدھا پیر رکھ دیے، اس کو گھور رہے۔ سر پہ ٹوپی نہیں، اس کو گھور رہے۔ بغیر چپل کے گئے تو گھور رہے۔ جو آدمی صرف مردوں میں چلے، مستورات میں وقت نہ لگائے، تو اس نے تو ام السنہ کو چھوڑا ہے، اس کو کوئی گھورتا؟ جتنی ضرورت محنت کی مردوں میں ہے اتنی ہی ضرورت محنت کی عورتوں میں ہے۔
کام کے کرنے پر، اس لیے جو لوگ چلا اشرا لگے ہوئے مستورات میں بات کرتے ہیں وہ اس کو دھیان سے سنیں، کام کے کرنے پر جو وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مردوں کے لیے، وہی وعدے اس میں رتی برابر فرق نہیں، وہی وعدے کام کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے بھی، اور کام کے چھوڑنے پر جہاں مرد قصوروار ہے وہیں پر عورتیں بھی قصوروار ہیں۔ کیوں؟ عورتیں امت میں داخل ہیں۔ قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات، دونوں کو الگ الگ بیان کیا، مومن مرد مومن عورتیں، لیکن جب دونوں کی ذمہ داری بیان کی تو یہ کہا یامرون بالمعروف، اب دونوں کو ساتھ میں بیان کیا۔ الگ الگ کیوں بیان نہیں کیے؟ نہیں، جتنی محنت کی ذمہ داری مرد پر اتنی ہی دعوت کی ذمہ داری عورتوں پر، اور ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ مرد میں وقت لگانے والے الگ ہیں، مستورات میں وقت لگانے والے دونوں برابر۔ ہم جو چپلیں پہنتے ہیں دونوں چپلیں 9 نمبر کی، یہ نہیں کہ ایک 9 کی اور ایک 8 کی، اس کی ڈیزائن دیکھو آپ برابر ملے گی۔ تو جتنا مرد کا فروج اتنا ہی عورتوں کا۔ اور مفتی یعقوب صاحب نے تو عجیب کیوں لگا، اللہ کرے کہ وہ اتر جائے۔ اس لیے ایک مرتبہ کہہ رہے تھے کہ انسانیت کے اجتماع کی اور جمع ہونے کی بنیاد صحابہ اور انبیاء ہے، تجربات کی بنیاد پر امت بکھر جاتی ہے، اختلاف کی بنیاد اور انتشار کی بنیاد ہی تجربات ہے، انتشار اور اختلاف کی بنیاد امت کے جمع ہونے کے 2 سبب، صحابہ اور انبیاء۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہمارے مسجد سے 4 جماعتیں مردوں کی بنی 3 دن مہینے کی، ایک مہینے میں مردوں کی 3 دن کی 4 جماعتیں، مستورات کی نہیں، مستورات کی نہیں بنی۔ تو یہ ان کے جملے سنے آپ، ایک مسجد میں اگر مردوں کی 3 دن کی 4 جماعتیں اور مستورات کی کوئی جماعت نہیں، تو وہ کہنے لگے ایسے محلے کا شمار پنجر بستیوں میں ہوگا۔ بس ایک طرف رخ ہے ہمارا مردوں کا، دونوں طرف، دونوں ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سفر دیکھو، اکیلے گئے، چٹھیاں ڈال رہے، چٹھیاں، میرے ساتھ کون سی بیوی آئی، چٹھیاں ڈال رہے۔ ابھی ایک نصرت کے ساتھی 5 تو اپنے یہاں کے تھے، 5 مہاراشٹر کے تھے، 10 اور 6 جوڑے اور آ گئے تھے، 2 کرناٹک کے تھے، 3 آندھرا تھے، اور ایک ساتھی NRI تھے، وہ کیرلا کے رہنے والے تھے، ریاض میں رہتے تھے۔ ایسے وہ 6 لوگوں میں طے تو یہ ہوا تھا 10 لوگوں کو رکھیں گے، ابھی 6 لوگوں کی جماعت بنا کر دی۔ نظام الدین سے 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، بس کتنے قریب ہوگا آپ سوچو۔ یہ جماعت وہاں پر پہنچی، یہ پہنچے اور بارش ہو گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ توحید یہ شرک کی ضد ہے، توحید شرک کی ضد ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کے ذرے کو بھی معاف نہیں کرے گا، ذرہ اس کی بھی معافی نہیں۔ یہ جماعت پہنچی، بارش ہو گئی، تو جس کے گھر میں مستورات کو ٹھہرایا گیا تھا بستی والے برس گئے اس پر، محلے والے، اور کہنے لگے یہ جماعت کے نحوست کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ امت کہاں پر ہے۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بھائی کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں آپ، وہ تو جملہ ہم سب کو یاد ہے، جہاں چھوڑ کر گئے تھے امت وہاں چلی جائے، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، تو یہ کہا تھا ہماری محنت کا مقصد عقائد کی درستگی، کہ ہمارے عقیدے درست ہو جائیں۔ محنت کا مقصد عقائد کی درستگی، عقیدے درست ہو جائیں ہمارے۔ اور جماعت وہاں ٹھہری، بڑے مصیبتوں سے، بڑے مشکلوں سے، گھر نہیں مل رہا تھا، گھر ملا۔ کہنے لگے جس دن ہم پہنچے اس سے 2 دن پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ یہ آپ کو 500 سال اور 1000 سال پہلے کی کارگردگی، شاید 20 یا 22 سال سے کچھ کم زیادہ اتنے دن ہوئے، بس گزشتہ مہینے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ 2 بیٹے تھے، اب دونوں بھائی مشورہ کر رہے تھے، ابا کو گاڑ دے کہ جلا دے، دوسرے ملکوں کی کارگزاری نہیں۔ امت کے بے دینی پر باقی رہنا ہمارا اپنے گھروں میں رہنے کا سبب ہے، ہمارا گھروں میں رہنا امت کے اندر بے دینی کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ مشورہ کر رہے دونوں بھائی، یہ جماعت کی جانے سے 2 دن پہلے کی بات ہے، اور مسلمانوں کی گھنی آبادی،
بہت گھنی، ایسا نہیں کہ ایک ایکڑ ٹکڑ گھر ہے کالونی میں رہ رہے تھے، گھنی آبادی مسلمانوں کی. وہ گھنی آبادی میں یہ دو بھائی رہ رہے اپنے باپ کے ساتھ، باپ کا انتقال ہوا، اب مشورہ کر رہے. پھر کیا کیا؟ اللہ ہم سب کی اور سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مشورہ کر کے باپ کو جلا دیا. یہ 20-22 دن پہلے کی بات ہے. اسی گاؤں میں وہ جماعت کے ساتھی کارگزاری سنا رہے تھے. اب یہ جملہ سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر بیداری، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو اپنی زبان میں کہتے ارے پیتا تھوڑی ہے اس کو. پورے یعنی گھنی آبادی، بڑا شہر ہے وہ، ضلع ہے وہ، گھنی آبادی میں ایک عورت بھی برقعے والی نہیں. وجہ سنو، وجہ پوچھے بھائی کیا بات ہے، تو کہنے لگے برقع تو وہ پہنے جس کو منہ کالا کرنا ہے. آپ کو کیا منہ کالا کرنا ہے برقع پہنے گی؟ پورے قرآن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کافر، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کی اتنی بچیاں چلے گئی، اتنی بچیاں چلے گئی. نظام الدین والے ایک جملہ کہتے بیماریاں مت بتاؤ، علاج بتاؤ. وہ گئی تو تم نے کیا علاج کیا اس کا؟ ایک آدھ بار گئے اپنی بیوی کو لے کر، ایک آدھ بار اپنی بیٹی کو لے کر، خالہ پھوپھی کو لے کر، دادی نانی کو لے کر، بھانجی بھتیجے کو لے کر، ساس بہو کو لے کر گئے کسی کو، بھانجی بھتیجی کو لے کر جا کر کسی بچی کو سمجھے بیماریاں بتا رہے. بس بیماریاں بڑا بتانے سے بیماری میں شدت پیدا ہوتی ہے. جو 1 مہینے بعد مرنے والا ہے نا کل ہی مر جائے گا. بیماری کا علاج بتانا، یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی یہ بات بتلائی گئی تھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھو، اخباروں میں دیکھو آپ، اور اشاعت کے جتنے آلات ہیں، چاہے بیان ہو یا جو بھی ہو، جتنے آلات ہیں اشاعت کے پھیلانے کے، لاکھوں کی تعداد میں، ابتلاغ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب مسلمان اجتماعی طور پر، یہ جو ہم تذکرے کر رہے ہیں نا اس کا نقصان سننا، نقصان کیا ہے اس کا، جب مسلمان اجتماعی طور پر ان چیزوں کے تذکرے کریں اجتماعی طور پر، تو کیا ہوگا؟ تذکرہ کرنے والوں میں نا امیدی آئے گی. اب دیکھو قرآن، تو قرآن کہتے ہیں نا امیدی تو کفر ہے. ہمارا ان کا تذکرہ کرنا گویا کفر کی طرف لپکنا ہے. ان چیزوں کا تذکرہ کر کے ہم خود کفر کی طرف جا رہے ہیں، کفر اپنی طرف ہم کو کھینچ رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھ رہے ہیں. علاج بتلاؤ. تذکرے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تذکرے کرنے سے تو ہمتیں کمزور ہو جائیں گی. علاج بتلاؤ، ہمت دلاؤ اس کو، اپنے گھر کی مستورات کو لے کر پھرے ہم لوگ. ایک علاقے کی جماعت آئی وہاں پر، کرناٹک کی جماعت آئی، کارگزاری کی. کہاں گئی؟ پتہ ہے راجستھان میں. تو کارگزاری میں پوچھے کوئی وہاں کے دین کا کیا حال ہے، لوگوں کے دینی ماحول کیسا ہے؟ کہہ رہے کہ حضرت وہاں پر تو کچھ بھی نہیں. بہت عجیب بات، جو سنانا تھا وہ سنا ہے. پھر ان سے پوچھے کہ ان کے ایمان اور اعمال کا کیا حال ہے؟ وہ کارگزاری سنانے والے امیر صاحب کہنے لگے حضرت وہاں تو کلمہ بھی یاد ہے. یہ تو بتلا دیے انہوں نے کلمہ یاد ہے. جو کارگزاری لے رہے تھے انہوں نے پوچھا تم نے کیا کیے؟ یہ تو تم بیماری سنا رہے نا، تم نے علاج کیا کیے؟ کیا بیمار کو بیماری کی حالت میں چھوڑ دینا درست ہے؟ تم نے کیا کیا؟ تو امیر صاحب کہنے لگے حضرت ہمارا تو ادھر خیال ہی نہیں، ہمارے یہاں تو بس نکلو نکلو ہے، اتنی جماعتیں بنی، اتنی جماعتیں بنی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ خروج برائے خروج نہیں ہے، خروج برائے دین ہے. اللہ کے راستے میں نکلنا صرف نکلنے کے واسطے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا دین کو زندگی میں لانے کے واسطے. پھر کارگزاری سنا یہ جماعت کو، یہ گزشتہ ایک جماعت گئی تھی، ان جماعت نے ایک چلے میں 1200 عورتوں کا کلمہ صحیح کروایا. 1200. اور واقعی ہمارے جو بڑے ہیں نا بہت بڑے ہیں، عجیب نگاہ ہے، عجیب نگاہ. اس نے کسی عالم نے بڑا اچھا کہا تھا کہ بصیرت بقدر سیرت ہے. بصیرت یعنی جتنی سیرت پر نگاہ اتنی بصیرت. اور ہمارے یہاں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کیا بصیرت ہے ان کو، کتاب کوئی سیرت پڑھتے ہو؟ نہیں.
تو اب اس کا براری زبان میں ترجمہ سمجھنا، اس کو بصیرت نہیں بولتے، یا تو اس کو چبرے چالے کہیں گے یا چھاپتے پنا کہیں گے، یہ بصیرت نہیں۔ بصیرت جتنی سیرت اتنی بصیرت، وہ سیرت ہی کے لیے تو حیات الصحابہ کا کہہ رہے، اکیلے میں پڑھو، انفرادی پڑھو، شب گزاری میں پڑھو، کہ جب سیرت آئے گی تو بصیرت پیدا ہو۔ پڑھیں گے سب؟ عجیب جملہ کہا ہوا، کہنے لگے بھائی آپ کو امیر صاحب کو کہہ رہے ہیں، امیر صاحب نے بیماری بتائی نا، اب امیر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب اگر تم وہاں پر تمہارے گھر کی عورتیں ایک ایک آدمی کو، ایک ایک عورت کو اگر کلمہ پڑھا دیتی تو کم سے کم گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد تو جنت میں جاتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہہ رہے تھے، چچا جان ایک بار پڑھ دو بس، اشہد لک بہا یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن جاؤں گا، قیامت کے دن تمہارا گواہ بن جاؤں گا۔ کم سے کم تم کلمہ پڑھا کر آتے تاکہ تم گواہ بن جاتے کہ اللہ انہوں نے ہمارے سامنے تیری وحدانیت کا اقرار کیا، اتنا تو کر لیتے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، بہت دھیان سے سنیں اس کو۔ لکھا ہے انہوں نے کہ ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر کی وجہ سے، ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا ابو طالب کا طریقہ ہے۔ ابو طالب کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے گی، جہنم میں۔ کیا کہہ رہے بھتیجے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، لولا ان تعیرنی قریش، اگر مجھے ڈر ہے یہ لوگ مجھے تانا دیں گے، یقولون انما حملہ علی ذلک الجزاء، اور یہ لوگ کہیں گے کہ موت کے گھبراہٹ کی وجہ سے بھتیجے کا کلمہ پڑھا ہے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو کلمہ پڑھ کر تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا۔ ملامت کرنے والوں کے ملامت کے ڈر کی وجہ سے عمل چھوڑ دیے انہوں نے، اتنی بڑی خیر سے میں تو کہنے لگے بھائی آپ لوگ وہاں جاتے، جانے کے بعد آپ کی مستورات ایک ایک بہن کو کلمہ پڑھا دیتی تو کم سے کم یہ جماعت کی بہنیں گواہ تو بنتی، اللہ کے سامنے اتنا تو کہتی اے اللہ انہوں نے، ہم گواہ ہے کہ انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا۔ مرد مردوں کو کلمہ پڑھاتے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے اے اللہ ہم گواہ، انہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا۔ تو بیماریاں بتا کر کوئی فائدہ، علاج بتانا، کیا کرنا ہے۔ ایک جماعت جہاں ہماری جماعت تھی وہاں سے 1500 کلومیٹر مراٹھواڑے کی جماعت تھی۔ جب یہ جماعت وہاں پہنچی کیونکہ واپسی ان کی اور ہماری ایک ساتھ ہوئی، واپسی میں انہوں نے کارگزاری سنائی اور کہنے لگے کہ جہاں ہماری جماعت پہنچی بس بستی میں، شہر میں، اس گاؤں میں، بستی کا ایک آدمی ہمارے پاس آیا دوڑتا ہوا اور کہنے لگا کہ امیر صاحب کہ تمہارے ساتھ جو عورتیں ہیں کیا یہ میت کو غسل دینا جانتی ہے؟ تو امیر صاحب نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے محلے پڑوس میں ایک مسلمان رہا کرتا تھا، اس کے گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، 12 دن ہو گئے کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، تو ہم نے وہ اے سی کے ڈولے میں رکھ دی اس کو 12 دن۔ امت یہاں پر ہے اور ہم لوگ اپنے گھروں میں، ہمارا رکنا ہی بے دینی کا سبب ہے، ہمارا رکنا ہی، اور اس سے بڑا جملہ اگر کہے اس کو اتار لینا، ہمارا رکنا ہی عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا تو پھر دوبارہ وہ حدیث سنیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جبریل اقلب مدینہ قضا و قضا، وہ جو بستی ہے نا الٹ دو۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا دیندار ہوگا کہ جس کی دینداری سے جبریل متاثر ہو گئے، اور کیا کہہ رہے ان فیہم عبدک فلان، اے اللہ اس بستی میں بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کی بزرگی اور جس کی عبادت سے کون متاثر، کتنے بڑے بزرگ ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں تو اگر ہمارے سامنے کسی نے کہا حضرت آپ کی یہ بات بہت پسند آئی تو ہم کیا کہتے، ابھی تو نے دیکھا کیا بابا 24 گھنٹے میرے ساتھ رہ کر دیکھ تو، سب بھول جاتے ہیں۔ نظام الدین میں ایک مرتبہ ایک صاحب کہنے لگے کہ دعوت اور عبادت کا جوڑ ہے، دعوت اور راحت کا جوڑ ہے۔ یہ جملے سنے آپ،
یہ سب ہمارا پرانا مجمع ہے. اگر دعوت کے بعد عبادت ہے، اگر دعوت کے بعد عبادت ہے تو آدمی نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ جو ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا. اگر دعوت کے بعد عبادت ہے تو نتیجہ اللہ کی طرف منسوب ہوگا، اور اگر دعوت کے بعد راحت ہے تو پھر نتیجہ اپنی طرف منسوب کرے گا. اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے. اگر دعوت کے بعد عبادت ہے تو نتیجہ اللہ کی طرف، اللہ کے کرنے سے ہوا، اور اگر دعوت کے بعد راحت ہے تو پھر نتیجہ اپنی طرف منسوب ہوگا. اس لیے نظام الدین سے ایک ہدایت ہے، مستورات کی جب جماعتیں جاتی ہیں بہت دھیان سے سنیں. جب ہم مستورات میں بیان کرتے ہیں، بیان ہو گیا، اس کے بعد تشکیل ہوئی، ادھر مستورات کی تشکیل شروع ہے اور ادھر اب چائے پانی ناشتہ اور دسترخوان لگا. نظام الدین والے کہتے ہیں ادھر مستورات کی تشکیل شروع ہے، ادھر اگر آپ نے پانی بھی پی لیا تو مستورات کی تشکیل پر آپ نے پانی پھیر دیا. ہمارے تو ناشتے چلتے ہیں، وہ بیچاری اتنی اس سے تشکیل میں لگی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہاں کیا ہوا؟ عبادت کے بعد راحت. تو جہاں عبادت کے بعد دعوت ہوگی آدمی نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا. کس کے کرنے سے ہوا؟ اللہ کے کرنے سے. اور جہاں عبادت کے بعد راحت ہوگی وہاں آدمی نتیجے کو اپنی طرف منسوب کرنا، میرے کرنے سے ہوا، میرے لیے یہ سمندر کے راستے کھلے. پھر غرق ہو گیا. فرعون کے غرق ہونے کا سبب بھائی میری وجہ سے تو راستے بنے ہیں، غرق ہو گئے. تو نتیجے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. تو دین کی محنت کے جتنے مرد ذمہ دار ہیں اتنی ہی برابر شہید ہیں. اپنے آج جوڑ تھا انجن گاؤں میں، وہاں پر بھی نظام الدین کے ساتھی آئے تھے، کہہ رہے تھے بھائی دونوں ہاتھ برابر ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ایک لمبا ایک چھوٹا ہے. تو ایسے ہی مرد اور عورتیں دونوں محنت میں برابر. ان کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنا، دیر اور دور کے لیے ملکوں میں جانا عورتوں کو ملتا ہے. اور سارے عالم کے عجیب تقاضے، عجیب کارگزاریاں ہیں پورے دنیا کی. آپ تو پرانے لوگ سنتے رہتے ہیں، بس نیت عزم ارادہ کریں کہ جتنا مردوں میں پھرتے ہیں اتنا ہی اللہ کے راستے میں گھر کی مستورات کو لے کر پھرے گے انشاءاللہ. سطح کہاں پر؟ کتنے لوگ سال کی 6 مہینے لگا رہے ہیں. تو یہ سب مطالبات ہم سے، اس لیے آپ کام کو مسجد اور جماعت تک محدود مت رکھیں. مشورہ مسجد اور جماعت کے لیے، قرآن کوئی مسجد اور جماعت کے لیے اترا؟ مشورہ کرنے کی ترغیب تو قرآن میں ہے، مشورے کا حکم تو قرآن میں ہے. اور ہم کہتے ہیں بھائی مشورہ وہ مسجد اور جماعت کا کام ہے. نہیں، مشورہ تو مسلمانوں کا کام ہے. کس کا؟ مسجد کو وقت دینا. دیکھو انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ مسجد کو وقت دینا مسجد اور جماعت کا کام نہیں ہے، ایمان والوں کی صفت ہے. وہ ایمان والوں کی صفت یہ بتلائی، ایمان والوں کی خوبی یہ بتلائی کہ وہ مسجدوں کو وقت دیتے. ہم میں سے ہر ساتھی روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مسجد کو دیتے. کل فون آیا کرنول سے، روزانہ کی ملاقاتوں میں مسجد کی جو آبادی ہے نا 22 جماعتیں بنتی، جو ہمارے یہاں بنتی ہے نا، صبح میں ادھر تعلیم ہو رہی اور پھر ملاقاتوں میں جماعتیں جا رہی. روزانہ کتنی جماعتیں؟ 22 جماعتیں مسجد کی آبادی. یہ عمل آج تک ہمارے سمجھ میں نہیں آیا مسجد کو آباد کرنے کا. اور اللہ کہہ رہے کہ مسجد کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کی صفت ہے. مسجد میں دل لگنا ایمان والے کی صفت ہے، اور مسجد سے بھاگنے کی فکر کرنا مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، منافق کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے پرندے کے لیے. اب ہم نے کہا ہر آدمی یہ سوچے میری مسجد میں کیا کیفیت ہے؟ مسجد میں ٹھہرنے کو جی چاہتا ہے، بھاگنے کو جی چاہتا ہے. مسجد سے الفت اللہ سے الفت کی علامت ہے. مسجد میں آنا اللہ سے قریب ہونے کی علامت ہے. مسجد سے بیزاری اللہ سے بیزاری کی علامت ہے. ہر بالغ مرد کو مسجد سے جوڑنا. جو مسجد میں آ گئے وہ اللہ کا مہمان. روزانہ کی ملاقاتوں میں ایک ایک مسلمان سے ملاقات ہے. ہمارا کام امت سازی کا ہے، افراد سازی کا، جماعت نہیں. لفظ جماعت ہی تفریق کی علامت ہے. لفظ جماعت اپنے مولانا کو جب امیر بنا رہے تھے اس وقت مولانا نے وہاں پر تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ بات کی. اس میں ایک بات یہ کہی تھی بھائی ہم سب رفیق بن کر کام کریں گے، رفیق بن کر، فریق بن کر امت سازی. ایک ایک آدمی سے ملاقات.
جہاں ہمارے دل میں کسی آدمی کی حقارت، کسی کا ہلکا پن آ گیا، اللہ ہم کو اس کی ہدایت کا ذریعہ کبھی نہیں بنائے گا. کیوں؟ اس کا ہلکا پن آ گیا. اور ہلکا پن تو ارتداد کی علامت ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے یمن والوں کی جو مرتد ہونے کی علامت ہے اور ان کا جو سبب ہے کیا ہے؟ ایک صحابی کو ہلکا سمجھ لیا، ہلکا پن دل میں آ گیا، حقیر، کسی صحابی کو حقیر سمجھا تھا، اسلام سے خارج ہونے کا ذریعہ بن گیا. تو دیں گے بھائی سب روزانہ مسجد کو وقت. ہمارا کوئی ساتھی اگر مشورے میں نہ بیٹھے تو وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے. میں نہیں بیٹھا تو میں مجرم سمجھوں، دوسرے نہیں. یہ جی عبد الرحمن صاحب جس وقت حیات تھے، اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، بڑا اچھا جملہ کہا تھا، بڑا اچھا جملہ. اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو پابند دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. ہم دوسروں کو پابند رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں. تو میاں جی عبد الرحمن صاحب نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا 2009 میں، کچھ کم زیادہ، کہ ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی اپنے لیے، عالم ہے، سخی ہے، شہید ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، نیت خراب تھی، اودھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا. ایک تو یہ حدیث ہے. اور دوسرے، ایک پیاسے کتے کو ایک گناہگار عورت نے پانی پلایا، جنت مل گئی. دونوں حدیثیں دیکھو آپ. اتنے بڑے بڑے عمل اودھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا. اتنا چھوٹا عمل، گناہگار عورت کے گناہوں کو معاف کر کے جنت. تو ہم میں کا ہر آدمی اپنے لیے، میں میرے لیے، وہ تین لوگوں کی حدیث کو سامنے رکھو، اتنے بڑے بڑے عمل کیے، یہ ہوا، میرا کیا ہوگا. اور دوسروں کے لیے، اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جنت مل گئی. میرے ساتھی تو بہت بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، ان کو بھی بڑا درجہ ملے گا. تو ہمارا جو ساتھی مشورے میں نہ بیٹھے وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھے. کیوں؟ مشورہ نظام الدین کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ترغیب کی حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑی. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے تفسیر میں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو پوچھا ہے نا، کہ میں فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں جو شکل اختیار کی گئی وہ مشورے جیسی. کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو فرشتوں سے پوچھنے کی اور رائے معلوم کرنے کی؟ پیدا کر دیتے. اتنی بڑی ذات، کوئی عیب نہیں، پھر مشورہ کر رہے ہیں. اور ہم اتنے چھوٹے ہونے کے بعد بالکل آزاد ہو گئے. ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں مشورے کا. بنائیں گے سب، اپنے آپ کو بھی، اور مسجد کے اطراف میں، گھر کے اطراف میں رہنے والا ایک ایک بالغ مرد مشورے سے جڑے. مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. مشورہ اللہ تعالیٰ کا ترغیبی حکم ہے، مشورہ اللہ تعالیٰ کا استحبابی حکم ہے. یا یہ کہو کہ مشورہ اللہ تعالیٰ کا مستور حکم ہے. حکم اللہ کا ہے. روزانہ مسجد کو کچھ نہ کچھ وقت دینا. کیا وقت دے رہے اللہ کو دیکھو نا. اپنے ضلع میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے بلکہ سے ہماری 3 دن کی جماعت بھی تو روزانہ کی مشورے میں لیتے ہیں اپنے ضلع میں. بولو 10 بجے سے 12 بجے تک کون رہے گا عبادت، پھر 12 سے 2، پھر 2 سے 4، ایسا وہ روزانہ کی مشورے میں دیتے ہیں. اپنے ابھی جن لوگوں نے لیا ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا، ہم بھی طے کریں گے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو روزانہ کچھ نہ کچھ مسجد کو وقت دینا. تو ہر بالغ مرد مسجد سے جڑے. نمبر 2، ہر بالغہ عورت کو ہفتے واری تعلیم سے چھوڑنا. ہر بالغہ عورت کو ہفتے واری تعلیم سے. آپ مفتی صاحب کہنے لگے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کہ مستورات کی جماعتیں کی ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو جماعتیں بنایا کرتے مستورات کی اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اتنی عورتیں دیندار بنے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جائیں گی تو دیندار بنیں گی نا. اور پھر یہ ان کے جملے جو ہم آپ کو سنائے، انہوں نے کہا اس کا معنی خیز ترجمہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائے تو کوئی حرج کی بات، کیونکہ محنت سے کٹے گی تو دین سے کٹے گی، اور دین سے کٹی تو جنت سے کٹی. محنت سے لگنا، محنت میں جڑنا، اس میں ہماری نجات ہے. تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل جاؤ اور بستی کو پلٹ دو. آپ اندازہ لگاؤ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ بہت بڑے آدمی، بہت بڑے بزرگ ہیں، لم یاسی کا طرفت عین،
पलक झपकने के बराबर नाफरमानी, तो क्या छोड़ दिए उनको? बोलो ना, नहीं छोड़े। फिर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह की गिरफ्त आई, अल्लाह की पकड़ आई। कौन सा गुनाह किए थे? हमारी दावत छूटे हमको एहसास तक नहीं, नमाज छूटती है तो धक्का लगता है, रोज़ा नहीं रखे तो धक्का लगता है, लेकिन अमल छूटा तो एहसास नहीं है उसका। क्यों? हमने आमाले दावत को हल्का समझा है आमाले इबादत के मुकाबले में। बहुत ध्यान से सुनिए आप, हमने आमाले दावत को हल्का समझा है आमाले इबादत के मुकाबले। अल्लाह के आने का सबब क्या बना? वो बुजुर्ग को इबादत छोड़ते थे। हो हदीस में लम यासी का तरफत आई, उसने पलक झपकने के बराबर भी नाफरमानी, फिर सजा मिली क्यों? बोलो ना। आमाले दावत छूट गई, अल्लाह के अज़ाब और नाराज़गी का एक बड़ा सबब, या ये कहो कि सबसे बड़ा सबब, वो तर्क दावत है। और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब जुमला लिखा, छोटा सा जुमला है कि तर्क दावत यानी दावत को छोड़ना। हम क्या कहते हैं? हिकमत है कि जरा वो हालत में चल रही है, हिकमत है वो। क्यों नहीं? वो निज़ामुद्दीन बन है ना, ऐसा लगता है जैसे वहीं से आया ही है। अभी मरतबा जुमा के दिन हमारा इस्तिक़बाल था, तो वो साथी कुरैश मस्जिद से जुमा पढ़ कर आ रहे थे, तो ऐसा तय होता वो आएंगे उसके बाद मैं जाऊँगा। जब पहुँचे हम, वो जो दूसरी अजान होती है खुतबे से पहले 2-3 मिनट बाकी हो गए, चढ़े तो 5वें मंजिल पर जगह मिली बड़े मुसीबतों से। अब यहाँ तो ऐसा नहीं, वो पूरा खाली कर दिए, यही गया था वहाँ पर खाली करने के वास्ते। गलत चीज़ें नहीं फैला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो गैर मोतबर ज़राए से कोई बात सुने और दूसरों को बुरा लगे। माफ़ करना, ये जितने लोग सुना रहे ना, ये पक्के झूठे हैं, ये झूठे हैं। सुने, वो मोबाइल में मैसेज आया, दूसरे को फैला दिया। तो क्या कहे? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि तर्के दावत लोग इसको हिकमत समझते हैं। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। और मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने उस दिन मशवरे में एक बात कही, अजीब जुमला था वो तो, यानी जितने मशवरे में थे ना 12 नंबर में, सब रो रहे थे, सबकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जो जुमला था, उन्होंने कहा कि भाई जैसे सहाबा के उम्मत पर एहसान है ना, ऐसे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके ख़ानदान के उम्मत पर एहसान है। करते इनका हिस्सा करो ना। और फिर जो कारगुजारियाँ सुनाई, अजीब कारगुजारी, फिर वो मशवरा रोक दिया उन्होंने। सुना तो हुआ था ऐसा, अपने इलाके के एक जिम्मेदार थे, तो वो राजस्थान के सफ़र से वापस आ गए, निज़ामुद्दीन नहीं गए, उस पर सुनाया उन्होंने। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब ने कहा, उनको अभी फ़ोन लगाओ मशवरे के बाद, और उनसे कहो कि अगर हजरत जी होते, मौलाना साहब होते तो वापस जाते थे क्या? कितने बड़े आदमी, और कितने बड़े आदमी से क्या कह रहे? जितने बड़े आदमी से कह रहे, उनको कहो कि अल्लाह के लिए काम करो, हजरत जी के लिए। हमारे बड़े वाकई में बहुत बड़े मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, तर्के दावत लोग इसको हिकमत समझते हैं। तर्के दावत को लोग हिकमत समझते हैं। तर्के दावत तो महरूमियत है। क्या मतलब? कि अल्लाह ने महरूम कर दिया हमको। जितने लोग आमाले दावत से कटेंगे सब महरूम है, वो सब महरूम। भाई जिस काम की जिम्मेदारी पाक लोगों पर, साफ सुथरे लोगों पर डाली गई, उसके करने से मैं रुका। नमाज पढ़ने से रुके तो हम सोचते हैं क्या बात है, नमाज में सुस्ती आ रही, नमाज पढ़ने को तबीयत नहीं चाह रही, तो हम अपने गुनाहों को तलाश करते, वो कौन सा गुनाह है जिसकी नहुसत की वजह से इबादत छूट गई। एक आध मरतबा सोचिए ऐसा, वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से मशवरा छूट गया, जिसकी वजह से रोज़ाना की मुलाकातें छूट गई, जिसकी वजह से मेरे गश्त छूट गए, 3 दिन छूट गए, शब गुजारी छूटी, और घर की तालीम, मस्जिद की तालीम छूटी। कौन से आम? तो तर्क दावत को लोग हिकमत समझते हैं। अभी ज़रा वो मैं सोच रहा था थोड़ा रुकता, अभी हिकमत क्या बोलते हैं मालूम, बहुत होशियार हूँ, अभी अपनी हिकमत अपनाए, बहुत बड़े हकीम साहिब हैं। ये हिकमत नहीं, ये तो महरूमियत है, यानी अल्लाह ने हमको महरूम कर दिया। तो आमाले दावत को तर्क करना, आमाले इबादत को तर्क करने से बड़ा जुर्म है, अल्लाह की नाराज़गी का सबब है।
آپ تو وہ جملے پر پھر دوبارہ غور کرنا، وہ کتنے بڑے بزرگ ہوں گے کہ جبریل علیہ السلام متاثر ہو گئے نا. جبریل علیہ السلام وہ سفارش کر رہے، جبریل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ سفارش کر رہا ہے، اللہ بہت بڑے بزرگ ہے، اور پھر آپ عذاب کا کہہ رہے، پھر عذاب آیا. اتنا بڑا عبادت گزار جس کی عبادت سے جبریل متاثر ہو، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو. اور ہم فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بڑی مصیبتوں سے پڑھ رہے ہیں. کیا حال ہے ہماری نمازوں کا، اور پھر ہم بالکل مطمئن بیٹھے. اور وہ جملہ دوبارہ سنیں آپ کہ ایمان پر اطمینان، ایمان پر اطمینان نفاق کی علامت ہے. ایمان پر اطمینان نفاق کی علامت ہے. آدمی کا اپنے ایمان پر مطمئن ہو جانا یہ نفاق کی علامت ہے. کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت دعا کرو کہ میں اپنے ایمان پر مطمئن ہو جاؤں. دعا کرو میں اپنے ایمان پر مطمئن ہو جاؤں. وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں کفر کی دعا نہیں کرتا. اتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے، اور پھر ڈر رہے ہیں. اور ہم چھوٹے چھوٹے عمل کر کے بالکل مطمئن ہیں، بہت مطمئن ہیں لوگ. اس لیے سارا مجمع طے کرے اعمال دعوت کو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنائے گا. جیسے ہماری خوراک ہے، ایک غذا ہے، کھانا نہ کھائے تو کمزوری، چائے نہ پیے تو سستی جمائے. ایسے اگر ہمارے دعوت میں کمی آئے تو ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے ہم کو، کچھ نہ کچھ ہوا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب کہ اللہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں پہچان لیتا ہوں. کسی نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کبھی میرا جانور بدکتا ہے، اپنی زبان میں کہیں گے میرا جانور اجاڑ گیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی. کبھی میری بیوی میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی. کبھی میرا بچہ میری حکم عدولی کرتا ہے، خلاف ورزی کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کچھ نہ کچھ ہوا. اتنے بڑے بڑے عمل چھوٹ گئے ہم سے. ہم نے اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکامات کو پہنچانا چھوڑ دیا اور سب مطمئن ہو کر بیٹھے. اتنا بڑا جرم ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. بڑی اس سے اچھا کون ہوگا؟ اب اس کا ترجمہ دوسرا، سب سے اچھا آدمی. بھائی اس سے اچھا کون ہوگا؟ تو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو دین پر چلنے کی سب سے اچھا آدمی. چلیں گے سب؟ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تعلیم کے حلقے بہت پرانے. عورتوں نے درخواست کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت وہ ہمارا بھی کچھ انتظام کرو. تو ہفتے میں ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کرتے تھے. تعلیم کا ڈھنگ کیا تھا؟ تو کوئی کتاب نہیں تھی، قرآن ہی نہیں تھا تو کیا کتاب ہوگی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم کرتی تھی ہفتے میں ایک بار. تو ہم ہر خاتون ہفتے والی تعلیم سے جڑے، ہمارے گھروں میں تعلیم ہو. پھر وہ سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہیں، آپ وہ مفتی صاحب کا جملہ تو سنیں گے نا، تو جلدی اترتا نہیں. اتاریں گے سب، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے اتارے بغیر. ساری دنیا کے مبلغین اور ساری دنیا کے مصلحین، ساری دنیا کے مبلغین اور ساری دنیا کے سارے مصلحین اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ کو کوئی وظیفہ بتائے. بہت غور سے سنیں، بہت دھیان سے. وہ جو قرآن کو سیکھنے کے حلقے ہیں نا، وہ تو ختم ہو گئے ہمارے. قرآن کو جیسے پڑھنا ہدایت کا ذریعہ، سننا بھی تو ہدایت کا ذریعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہلے پڑھے تھے کہ سنے تھے؟ دیکھو نا، کیفیت ہی بدل گئی. تو قرآن کو جیسے پڑھنا ہدایت کا ذریعہ، ایسے ہی سننا. دیکھو منتخب میں کیا کیا حدیث ہے. فضائل اعمال میں دیکھو، فضائل قرآن میں جو حدیث ہے کہ سننے پر کیا ملے گا، نماز میں پڑھے تو کیا، سنے تو کیا، وضو کے ساتھ پڑھے تو کیا، بغیر وضو کے پڑھے تو کیا، کھڑے سے پڑھے تو کیا، بیٹھے سے پڑھے تو کیا. تو ساری دنیا کے مبلغین، ساری دنیا کے مصلحین اپنے تجربات کو سامنے رکھ کر آپ کو کوئی وظیفہ بتائے. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اب ہم بیک وقت، یعنی ایک وقت میں، حالانکہ نہیں کر سکتے لیکن سمجھو آپ ایسا، بیک وقت آدمی ساری دنیا کے مبلغین اور مصلحین کے سارے تجربات کو سامنے رکھ کر بتائے ہوئے وظائف پر عمل کرتے. نہیں کر سکتے، کر دو آپ، کر دو. تب بھی اس میں آپ کو وہ تربیت نہیں ملے گی جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں ملے گی. وہ حلقوں سے محروم ہے ہمارے.
آج تک ہمارے گھروں میں ہلکے تھے. کیوں؟ صحابہ سے دیکھو آپ، صحابہ کے گھروں میں ہلکے لگ رہے نہیں لگ رہے؟ بولو نا. امت کو وہاں لے جانا صحابہ لگائے نہیں سب ہلکے. پھر وہاں تو نظام الدین میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے گھر کی عورتیں معذور ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو بھی ہلکے میں بٹھاؤ آپ. ابھی ہماری جماعت 5 لوگ تھے، 2 اپنے ضلع کے تھے اور ایک ضلع کے تھے. ایک صاحب کے ایریا کے تجوید کے ہلکے تھے. دیکھو ہمارے بڑوں کی نگاہ دیکھ رہا، بصیرت بقدرے. جب ہلکے تھے مولانا عبدالستار صاحب کہنے لگے بھائی آپ نے یہ جو پرچی لکھے کہ پھولا کی ایریا کے ہلکے، تو کیا آج وہ قرآن پڑھنے کی حالت میں ہے؟ ان کی نگاہ دیکھو آپ کیا کہہ رہے ہو. اس کو قرآن پڑھتے آتا یہ سوال نہیں ہے. آپ نے یہ جو لکھ کر دی نا کہ آج ہلکے کی ذمہ دار پھولا کی ایریا رہی، کیا آج یہ قرآن پڑھنے کی حالت میں ہے؟ تو ایک ساتھی نے کہا آؤ تو کیا محرم آئے گا؟ بولے اس کو تیرے کو معلوم ہے؟ پھر کہنے لگے ہلکے طے کرنے سے پہلے اس کے محرم سے ملاقات کرو، محرم اپنی گھر والی سے ملاقات کرے. تو کہاں لے جا رہے؟ تو جب ہلکے لگے گھر میں تو جو معذور عورتیں ہیں جن کو نماز، ان کو بھی بٹھاؤ. کیوں بٹھانا؟ سننا وہ کیا کہے. وہ تو قرآن پڑھ نہیں سکتی. ارے سن تو سکتی نا. جب اس کے سامنے قرآن کو پڑھا جائے گا، وہ قرآن کو سنے گی تو فرشتوں کا نزول ہوگا نہیں ہوگا؟ جنات اور شیاطین بھاگے گی نہیں بھاگے گی؟ کتنا نفع ہے. اور ایک ایک آیت کے سننے پر 10 نیکیاں، 100 نہ جانے کتنی نیکیاں ملے گی. اس میں تو جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کو اپنا منہ لگاتے ہیں پڑھنے والے. اب یہ جب قریب میں رہیں گے تو کیا فرشتوں کی نورانیت کا اثر اس کو نہیں ملے گا؟ اور اس مرتبہ بتا ہی رہتے 2-3 سال ہو گئے کچھ کم زیادہ کہ ہمارے گھروں میں مرغیاں بٹھاتے ہیں تو نیچے انڈے اور اوپر مرغی، تو وہ اپنے پروں میں رکھتی ہے. مرغی کے پروں کے نیچے وہ انڈے ہیں تو اس میں جان پیدا ہوگی. مجلس لگتی ہے تو فرشتے اپنے پروں سے، دیکھو مرغی کے پروں کے نیچے انڈے ہیں، اس میں جان پیدا ہوئی، ہمارے سمجھ میں آ گیا. دینی مجلسوں کو فرشتوں نے اپنے پروں سے گھیرا، اس میں ایمانی جان پیدا ہوگی، چلا پیدا ہوگا، کمال پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا. ابھی تک ہمارے سمجھ میں تعلیم کی ہر چیز میں کوئی ضروری ہے کہ بھائی گھر میں معذور عورتیں ان کو بھی ہلکے نہیں بٹھائیں. بعض مرتبہ ذہن میں بات نہیں وہ بچے، اور بعض لوگ تو اللہ بہت آگے سوچتے ہو کیا نہیں وہ کبھی بچہ بولے گا ابا تم بیٹھے پڑھ رہے کیوں نہیں جی؟ وہ ذہن کرتا تم بیٹھے پڑھ رہے کیوں نہیں؟ تو بچے کو پھر کتنے برے بات ایسا بولیں گے تو پھر نماز کے ٹائم میں نہیں بولتے ایسا. بچہ پوچھے گا ابا نماز کیوں نہیں پڑھ رہی تھی؟ جب بھی سوچا ہم کو ایسا. صحابی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے کہ اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویتر کب پڑھتے تھے، غسل کب کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا؟ 2 چیزیں بتلائی تھی. ایک جو معلوم تھا بتانے میں ڈرتا نہیں تھا، اور جو معلوم نہیں تھا تو پوچھنے میں شرماتا نہیں تھا. ہم بتانے میں ڈرتے ہیں اور پوچھنے میں. ہر بالغ مرد کو مسجد سے جوڑنا، ہر بالغ عورت کو ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا، اور ہر بچے کو، یہ ہے ہماری محنت کی میدان. تو مردوں میں بھی خود خروج ہمارا، اور عورتوں میں بھی جتنا نکل سکتے 3 دن 3 مرتبہ، پھر 10 دن، پھر چلا، پھر دوسرا چلا، اور پھر بیٹھے. اتنی جماعتیں جا رہی. سب سے پیچھے بھی ہمارا بڑا گنٹور ایک ضلع ہے آندھرا میں، ہمارے سامنے 8 جماعتیں ہی وہاں شہر کی صرف 8 جماعتیں. اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہمارے 8 جماعتیں وہاں چل رہی وادی میں 8 جماعتیں، اور 2-3 جماعتیں نیپال میں، اور نہ جانے کدھر کدھر. ایسے 20 کے قریب ایک ضلع کی 20 جماعتیں. اور ابھی 15 دن رہے، 15 دن مرکزی مسجد میں تھے، 15 دن وہاں نظام الدین میں تھے. تو 15 دن کے قیام میں 300 کے قریب جماعتوں کے روپ میں. کتنے دن میں؟ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کالج پورا ختم ہو گیا. بہت جماعتیں بہت. ابھی دوسرے سال کی ایک جماعت آئی ہمارے سامنے کولہاپور کی. اس میں 3 سکے بھائی، 3 سکے بھائی. مردوں کی بھی عجیب تقاضے، عورتوں کی بھی عجیب تقاضے، اور بڑے بڑے خرچے کی جماعت. اور وہ 27 سال کی جماعت تو آج تک چل رہی ہے. اس سے اللہ کے راستے کا خروج بھی، اور گھروں میں جماعتوں پہ ٹھہرانے کی بھی فکر کریں. ٹھہرائیں گے سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے من یاوینی و من ینصرنی، کہ کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے گا، اور کون ہے جو میری نصرت کرے گا.
اور یہ تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سامنے رکھتے ہیں. جملوں پر غور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بھی کہتے تھے مجھے ٹھکانہ کون دے گا. جو تقاضا ہمارے نبی مشرکین کے سامنے رکھتے تھے وہ تقاضا ہم مسلمانوں کے پاس رکھنے کو بھی تیار. عمومی گشت میں بھی جماعتوں کو ٹھکانہ دینے کی تشکیل ہونا چاہیے. کون ٹھکانہ دے گا؟ اب نظام الدین کے جملے سنو آپ. جیسے خروج کی تشکیل سنت ہے، نکلو، جیسے خروج کی تشکیل سنت ہے، ایسے ہی آنے والے مہمانوں کو ٹھکانہ دینا اس کی تشکیل بھی عین سنت ہے. قرآن میں دیکھو نا، قرآن کہتا ہے والذین آووا ونصروا، کہ جو لوگ ٹھکانہ دیتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں انہوں نے تو ایمان کے حق کو ادا کر دیا. کہ جن کے گھروں میں جماعتیں ٹھہر رہی نا، گھروں میں مہمانوں کو ٹھکانہ دینا ایمان کے حق کو ادا کرنے کی علامت اور نشانی ہے.